الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساجد جد تک۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا جو ٹاپک نماز کے موضوع پہ چل رہا ہے، جو آخری لاسٹ ویڈیو ہماری بنی ہے نماز کا عملی طریقہ۔ آج ہم بیان کریں گے ایک اہم اور خاص موضوع کو جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں مرد اور خواتین کے درمیان فرق ہے۔ مردوں کو کچھ الگ انداز سے نماز پڑھنا ہے، رکوع اور سجود کرنا ہے، اور خواتین کو کچھ اور انداز سے، کچھ الگ طریقے سے رکوع اور سجود کرنا ہے، اور تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ تمام طریقوں کو آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے بتاتا چلو، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ یہ کہ اسلامی بہنیں جو خواتین نماز پڑھتی ہیں، ان کا تکبیر تحریمہ پڑھنے کا انداز کیا ہے اور کہاں تک ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ اسلامی بہنیں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھا سکتی ہیں، یعنی چادر سے باہر نہیں نکالیں گے، یعنی یہاں تک ہاتھ اٹھانی ہے، اس سے چادر سے بھی ہاتھ باہر نہیں نکال سکتی۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کندھوں تک صرف اٹھا سکتی ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اٹھانا ہے مردوں کو، اور اسلامی بہنیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کہ خواتین اسلامی بہنیں ہاتھ چھاتی کے نیچے سینے سے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، اور مرد کے لیے ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ خواتین صرف ہاتھ جو ہے یہاں تک سینے تک یہاں رکھ کے دوسرا ہاتھ سیدھا ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، اور مرد دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اور اس سے آگے ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ مرد جب رکوع میں جاتے ہیں تو بالکل جھک جانا ہے، اور دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے یعنی زور دینا ہے تاکہ ٹانگیں سیدھی رہیں۔ اور خواتین کے لیے صرف اتنا ہے کہ ہلکا سا جھک جانا ہے تاکہ محسوس ہو یہ رکوع میں ہے، اور صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے، اور گھٹنوں کو نہ دبانا ہے، اور بلکہ گھٹنوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑنا ہے تاکہ گھٹنے آگے جھکے رہیں، تاکہ صرف ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ اور اس سے آگے جب سجدے میں جانا ہے تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں بازوؤں کو یعنی کلائیوں کو گھٹنوں سے الگ کرنا ہے، پیٹ کو گھٹنے سے الگ کرنا ہے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں تو دونوں ہاتھ ملانا ہے اور پیٹ اور رانوں کو ملانا ہے تاکہ ہاتھ، پیٹ اور رانیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور بالکل خوب زمین سے جھک کے نماز سجدہ ادا کرنا ہے۔ سجدے کے بعد جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا ہے، تشہد یا قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا ہو، تو اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھانا اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کے اس پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن خواتین اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں زمین پر بچھا کے اور دونوں پاؤں کو بالکل باہر نکالنا ہے، بالکل جو خود دونوں پاؤں کے پنڈلیوں پہ بیٹھنا ہے۔ اس انداز سے نماز ادا کرنی ہے اسلامی بہنوں کو، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ باقی جو بقیہ طریقہ ہے نماز میں جو پڑھنا ہے، جو فرائض ہیں، واجب اور سنتیں ہیں، یہ تمام ایک ہی جیسے ہیں، صرف فرق اتنا ہے اسلامی بہنوں کے رکوع سجود میں اور تکبیر تحریمہ میں اور تشہد میں بھی ان کی تمام یہ چیزیں مختلف ہیں۔ باقی جو پڑھنا ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ دو چیزیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جن میں کچھ باتیں فرض ہیں
ان کا ادا کرنا فرض ہے اور ان کو فرض کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ان میں بعض چیزیں واجب ہیں جن کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ ہے، اور بھول کر چھٹنے پر سجدہ سہو بھی لازم ہے، اور کچھ چیزیں سنت مؤکدہ ہیں جس کے چھوڑنے کا اپنا عادت بنا لینا گناہ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مستحب ہیں جن کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب اچھے انداز سے فرائض اور واجبات، سنتیں اور مستحبات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر خواتین کو گھروں میں اور مرد حضرات کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔